السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کی تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا کیا شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں، سبب نزول کے بارے میں تفسیر قرطبی میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک نفس بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی کی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر فلاں سے کہہ دو اس کی جو تمنا ہو وہ عرض کر دے، بیان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کو پوری فرمائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنے بارے میں یہ سنا کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی کوئی تمنا اس کی بارگاہ میں پیش کروں تو میری تمنا پوری کی جائے گی، تو اس نے عرض کیا مولا تو مجھے 1000 بیٹے عطا فرما اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنا ہر بیٹا مال کے ساتھ تیری راہ میں قربان کر دوں، تیری راہ میں پیش کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس عرض کو قبول فرمایا اور اسے 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ بندے مومن بھی ہر مہینہ اپنے ایک بیٹے کو لشکر کے ساتھ تیار کرتا۔ وہ بادشاہ اپنے شہزادے کو تیار کرتا لشکر کے ساتھ، اس کا بیٹا مہینہ بھر جہاد کرتا اور مہینے کے بعد شہید ہوتا۔ اس طریقے سے 1000 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اپنے ہزاروں بیٹوں کو شہید کر کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اس کی اس عظمت، اس عبادت کی بادشاہ وقت ہے، اس نے 1000 بیٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، خود روزے سے رہا اور راتوں کو قیام کیا۔ اس کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کی عظمت کو کون چھو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شمعون جو بنی اسرائیل کے ایک عظیم ولی گزرے ہیں، جنہوں نے 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، ان کا واقعہ جب صحابہ نے سنا کہ حضرت شمعون نے 1000 مہینہ تک قیام کیا، 1000 مہینہ تک جہاد کیا اور روزے رکھے، تو اس عظیم عبادت کو، اس عظیم مرتبے کو ہم میں سے کون پہنچ پائے گا کہ ہماری عمریں تو 60 سال 70 سال 80 سال میں سمٹ جاتی ہیں، ہم موت کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ دکھڑا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام بھی جو امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں غمگین ہو گئے
تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ سورہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور تو نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر کام میں اس کے سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر حدیث پاک سے اس طریقے سے ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے جو ان کی ماتحتی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہو۔ اور جب صبح ہوتی ہے، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ان بندوں کا جو اللہ کی یاد میں مشغول رہے، نماز میں مصروف رہے، ان کے لیے کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا، ان سب کو معاف کر دے گا سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک تو وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور یہ ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، اور وہ شخص جو رشتہ توڑنے والا ہو، اور وہ شخص جو لوگوں سے ہفتہ وصولی کرتا ہو، اپنا روب و دبدبہ جمع کر کے۔ ایسے لوگوں کی جو ہے نفی کی گئی ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ شب قدر عظیم رات ہے۔ قدر کے معنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عظمت کے معنی میں بھی، تقدیر کے معنی میں بھی، اور تنگی کے معنی میں بھی۔ تو جب عظمت کا معنی لیا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ اور جب تنگی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتوں کا لشکر، فرشتوں کی جماعت زمین پر اس قدر اترتی ہے، اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ اسے عام رات نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ خصوصاً جو ان راتوں میں اپنے اوقات کو سڑکوں پر، یہاں وہاں دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ لگا کر کے گزار دیتے ہیں، ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ اگر تم نے اس رات کو عبادت کر لیا تو 1000 مہینہ تمہارے عبادت کرنے کے برابر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ 1000 مہینہ نہ عام طور پر زندگی پائیں گے، اور نہ ہی عام طور پر 1000 مہینہ مسلسل حضرت شمعون کی طرح عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس بادشاہ نیک کی طرح ہم جو ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اپنے لیے اسے خیر جانو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر کے یہ عظیم رات عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو، اور اسے فضول وقت میں ضائع نہ کرو۔ حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں 7 مرتبہ سورۃ القدر یعنی یہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور وہ شخص آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کی عظمت کو پہچانو، اور اس رات میں اپنے اوقات کو ہرگز ضائع نہ کرو، بلکہ شب قدر کو بھی جاگنے کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں،
اور سورہ قدر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور بھی جو نیک اعمال صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ موٹر سائیکل پہ ہرگز رات نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش مانگ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے شب قدر میں وہی شخص محروم رہے گا جو پورا کا پورا محروم ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شب قدر کو محروم رہنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ مسعود ہونے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے اور آپ کے لیے عزت ہے آخرت میں، اور اس سے بڑھ کر کے آخرت کی کامیابی سے بڑھ کر کے ہمارے آپ کے لیے کوئی جو ہے بھلائی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جنت حاصل کر لیا، جو جنت میں داخل ہو گیا تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اور ہم سب بڑی کامیابی حاصل کریں، وقتی طور پر لفنگوں کے بیچ میں خوش رہ کر کے اپنی زندگی ہرگز خراب نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کر کے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔